گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں تاکہ ہماری نشریات کا باضابطہ آغاز ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سنی۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بارگاہ خداوند میں رب جلیل کے اس نام سے ہم پروگرام شروع کا آغاز کرتے ہیں۔ رب کی ثنا کے لیے ثنا خواہ۔ فقیر غلام رسول بھائی، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس فقیر حقیر کو یہاں پہ یاد فرمایا، اور دلی خواہش ہے کہ اس بابرکت محفل کے لیے جو حمد کا انتخاب کروں وہ بھی کسی بابرکت ہستی کے کلام کا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ سبحان اللہ، تعالیٰ بے شک، صحیح، بے شک کا کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حمدیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اول اللہ علیم علیم میاں، اول اللہ علیم علیم میاں، اول اللہ علیم اعلی عالم ہو، اعلی عالم جوت دھنی میاں، اول اللہ علیم علیم میاں، اول اللہ علیم والی واحد او وحدہ میاں، والی واحد ہے وحدہ میاں، وہ لا والی واحد ہے وحدہ میاں، رازق رب رحیم رحیم میاں، رازق رب رحیم رحیم میاں، اعلی عالم ہے اعلی عالم جوت دھنی میاں، اول اللہ علیم علیم میاں، اول اللہ علیم مدیوں عبد ہے لطیف چے میاں، لال و لال او لطیف چے میاں، ہاں ہاں آلہ وہ ادیوں عبد لطیف چے میاں، لال و لال ہے لطیف چے میاں، آہ خبیر و علیم علیم میاں، آہ خبیر و علیم علیم میاں، اعلی عالم ہو اعلی عالم جوت دھنی میاں، اول اللہ علیم علیم میاں،
اول اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ باضابطہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین، جیسا کہ ہر سال کی طرح ہم اس اپنی رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، یہ میرے سانگڑ اور ارد گرد رہنے والے اور دیگر ملکوں سے جو میرے بیرون ملک میں دوست رہتے ہیں، وہ اکثر ان کا اصرار ہوتا ہے، لیٹ بھی مجھے ہو جاتی ہے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ، لیکن ان کا یہی اصرار ہوتا ہے کہ خدا را کچھ بھی ہو، ٹرانسمیشن کو آپ باضابطہ جیسے چلاتے ہیں ویسے اس کا آغاز رکھیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہمیں امت مسلم کو یہ عطا کیا ہے، اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے روزے بھی رکھے جاتے ہیں، عبادتیں بھی کی جاتی ہیں. مساجد میں آپ دیکھیں حفاظ کرام ہر مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے، قرآن پاک کی تلاوتیں اور ختم قرآن کے سلسلے جاری اور ساری ہے، اور مسجدوں میں آپ کو رش بھی نظر آئے گی. لیکن ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے اس رب کریم کی بارگاہ میں، اور میرے ناظرین جو میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور میرے ثنا خان جو میرے پروگرام میں مدعو ہوتے ہیں، میرے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، یقین جانیے ان کے لیے بھی میں دعاگو ہوتا ہوں، اور میرے وہ تمام دوست بھی ان کے لیے دعاگو ہوتے ہیں، اور جو لائیو ہمیں ہماری نشریات کو دیکھتے ہیں، یقین جانیے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ان پہ اپنے کروڑا رحمت نازل فرمائے، ہم پہ بھی اور انہوں پہ بھی. کیوں کہ اس وقت کئی لوگ ہوں گے کہیں گھوم رہے ہوں گے، کئی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں گے، کوئی فارغ ہو کے کو سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے دیوانے ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ لائیو ٹرانسمیشن کا جیسے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے، اس محفل میں، اس ٹرانسمیشن میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء انبیاء کرام اور پنجتن پاک آل رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آئیے سامعین کرام، بارگاہ رسالت میں بادب حاضری کے لیے میں سانگڑ کے معروف ثنا خان فقیر کاشف انور محمود، میں یہ بتاتا چلوں ایک بہت اچھے مقرر اور خطیب بھی ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بیان بھی ہوگا اور مختلف موضوعات پہ بھی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے اس پہ بھی ضرور بات ہوگی. آئیے میں درخواست کرتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام کی دربار اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کرے. میرے بڑے مکرم بھائی سائیں فقیر غلام رسول صاحب، پہلے تو آپ نے شاہ لطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام حمد کے الفاظ میں سنا. اب جو نعتیہ کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ وہ کلام ہے کہ جب لکھا گیا تو روضہ رسول کے مواجہ شریف پہ پڑھا گیا. سبحان اللہ. اور جب پڑھا گیا تو جس نے لکھا تھا اس کو، کیونکہ پڑھنے والا لکھنے والا ایک ہی تھا، خانقاہ عالیہ تاج پور شریف کے نور نظر تھے وہ، سبحان اللہ، صوفی امداد فقیر امداد علی لغاری. ان کا کلام کہ جب انہوں نے کھلے آنکھوں حضور کا دیدار کیا، سبحان اللہ، یہ وہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو جو بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر دل کے کانوں سے آپ سماعت کریں گے تو سندھی کا کلام ہے، تو انشاءاللہ آگے اردو کے کلام بھی میں پیش کروں گا. تو یہ وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو مواجہ شریف پہ پڑھا گیا، اور اس کے جو لکھنے والے تھے، شاعر جو تھے، ان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کھلے آنکھوں دیدار نصیب ہوا. امید ہے کہ اگر آج ہم دل سے پڑھیں اور دل سے سنیں تو جو بھی میرے ناظرین سن رہے ہیں، اور اللہ کرے ہمیں بھی بس وہ دیدار نصیب ہو جائے کہ جس خواب سے ہو جائے دیدار نبی حاصل. اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا. سبحان اللہ.
اے ختم رسل مولائے کل، اے ختم رسل مولائے کل، ساموں جو بٹھا آیوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، اے ختم رسل مولائے کل، اے ختم رسل مولائے کل، ساموں جو بٹھا آیوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، امید شفاعت جی آسن کے وڈی آئے، کریو نظر عنایت کا، او دکھڑا بچھجو لاہے، تجھے دیکھو سوا آقا، دروازو بیو دروازو نہ ہے، بے شک امید شفاعت جی آسے کے وڈی آہے، کریو نظر عنایت کا، او دکھڑا بچھجو لاہے، تجھے در کا سوا آقا، دروازو نہ ہے، ہی اکھڑیوں چھکل لڑ کر سا بھرل، ہی اکھڑیوں جھکل لڑ کر سا بھرل، ساموں جو بٹھا آیوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، حسنین جے صدقے میں او باطن جی بہاری تھے، امداد تھیے آقا، او کا کرم نوازی تھے، کل وہاں من کھاں آجو، امداد لغاری تھے، سبحان اللہ، طٰہٰ مزمل ہادی کامل، طٰہٰ مزمل ہادی کامل، ساموں جو بٹھا آیوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، جو کچھ بھی آیوں، جہڑا بھی آیوں، سرکار اوہاں جایوں، تیرے درد ٹکڑے کھان دریہا، تیرے نام تے مفت وکان دریہا، تیرے بان
دی میں تبانڑی ہاں تیرے دردی کتی ہاں نال ادب یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ جو کچھ بھی آیوں جہڑا بھی آیوں سرکار اواں جا آیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں فقیر انور کاشف محمود نظامانی، جو سانگڑ کے معروف ثنا خان اور خطیب بھی ہیں. اللہ نے اس کی آواز میں جادو ہے. میں اکثر کہتا ہوں اس کی آواز میں وہ مٹھاس ہے جو ایک بار جب وہ سن لیتا ہے، سندھی میں ہو، اردو میں نعت ہو، پنجابی میں بھی ہو، پنجابی میں بھی نعت سنائیں گے. یقین کریں اگلے کی دل کو چھو جاتا ہے، وہ جس زبان میں بھی ہو. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار کے دیوانے سرکار کی جب نعت سنتے ہیں، اس کا وجود تو یہاں ہوتا ہے لیکن یقین جانیے اس کا روح مدینے میں ہوتا ہے. وہ جس نظریے سے، جس زاویے سے اس نعت کو دیکھتا ہے، سنتا رہتا ہے، جب وجد میں آ جاتا ہے، پڑھنے والا بھی اور سننے والے بھی. اکثر میں نے عاشقان رسول دیکھیں تو اس کو جب تھوڑا بازو سے پکڑ کے ہلاؤ گے وہ محسوس کرے گا میں یہاں نہیں، وہ مدینے میں ہوتا ہے. یہ میرے آقا کی محبت ہر عاشق دل میں، ہر عاشق رسول کے دل میں یہ ہو. اور سرکار کا عشق، سرکار کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان ادھورا ہے. جس سے سرکار سے محبت ہو گئی سمجھ لو دنیا اور اس کی آخرت سنور گئی. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. ناظرین کرام، جو مدینہ پاک دیکھ کے آیا ہے اور جنہوں نے مدینہ پاک کی جس کو حاضری نصیب ہوئی ہے، جب مدینے کا ذکر چھڑ جاتا ہے وہ دیوانہ اپنی وجد میں نہیں ہوتا. وہ یہی کہتا رہتا ہے یار مدینے کا ذکر کرتے رہو، مدینے کی بات کرتے رہو. اسے کوئی اور بات اچھی نہیں لگے گی، اسے اور بات کوئی اچھی نہیں لگے گی. مدینے کا ذکر ہوتا رہے گا تو اس کے دل کو چین اور سکون ملتا رہے گا، اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے تصور میں گنبد خضرا کو دیکھتا رہے گا، روضہ رسول کو دیکھتا رہے گا، وہاں مدینے کی گلیوں کو دیکھتا رہے گا. اور جس گلیوں سے وہ گزرے گا، یہی یہاں بیٹھا تو یہاں ہوگا لیکن کہے گا میں مدینے کی اس گلی سے گزرا، مدینے کی میں اس گلی سے گزرا. اور مدینے کی ہر گلی سے گزرتے ہوئے مدینے کی وہ عصر کی اذان سنے گا، مغرب کی اذان سنے گا، فجر کی اذان سنے گا، لیکن اس کے روح کو سکون ملتا رہے گا. ناظرین کرام، میرے ساتھ لائیو میں ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں اور لائک کریں کہ آپ کے توسط سے یہ ٹرانسمیشن دوسرے دوستوں تک پہنچے. اور یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے میں فقیر کاشف انور محمود سے ہم سنتے ہیں، آگے آقا کی شان میں سناتے ہیں. چلو پھر ایک اور دیوانے کا کلام پڑھتے ہیں، ہو جائے. یہ وہ دیوانہ کہ جو روضہ رسول پہ حاضری کا شوق لے کے نکلا تھا، حضرت عبدالرحمن جامی. حضرت عبدالرحمن جامی کہ سرکار نے منع کیا کہ اس کو میرے روضے پہ نہ آنے دو. اللہ بار بار کوشش کرتا رہا، روکا گیا، مدینے جانے نہیں دیا گیا، رستے سے واپس لوٹا دیا جاتا. تو جس گورنر کو آقا کریم علیہ السلام خواب میں آتے اور منع فرماتے تو اس نے عرض کی کہ فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، اس جیسا عشق تو اتنے حاجی آئے، اتنے ظاہر آئے، کسی کے پاس جامی جیسا عشق میں نے نہیں دیکھتا، تو اس کو آنے کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ تو میرے آقا کریم فرماتے کہ اگر جامی میرے دروازے پہ آ گیا اور اس نے وہ کلام پڑھا
جو یہ لکھ کر لایا ہے تو مجھے اٹھ کے ملنا پڑے گا، اور جب میں اٹھا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ، اس جامی کا کلام پڑھتے ہیں۔ دیوانوں کی محفل ہے، دیوانوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ ہم فقیر ہیں نا، بے شک، تو فقیروں کی دامن سے دور نہیں ہٹتے ہم۔ سبحان اللہ۔ بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، سبحان اللہ۔ بلبل ز تو آموختا نازک بدنی رو بدنی رو بدنی رو بدنی رو، ہے کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، ہے کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، حتیٰ کہ چاہیں خوش کندہ اکی کے یمنی رو یمنی رو یمنی رو یمنی رو، بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی رو سخنی رو سخنی رو سخنی رو۔ تو غلام رسول بھائی اب جامی کیا کہتے ہیں؟ از جامی بیچارہ رسا نید سلامے، از جامی بیچارہ رسا نید سلامے، بر دربار دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی رو مدنی رو مدنی رو مدنی رو، بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی رو سخنی رو سخنی رو سخنی رو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جامی، سبحان اللہ۔ حضرت جامی کیا اس کی شان، اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اسے میں اجازت دے دوں تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور مجھے اٹھ کے اس کے ادب میں ملنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سرکار کے ثناخوان کی توقیر بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ آپ دوستوں سے میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو دوست لائیو میرے ساتھ ٹرانسمیشن میں آتے ہیں، یہاں پہ اگر سبحان اللہ لکھیں، ماشاء اللہ لکھیں، اور سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھنے سے قیامت تک آپ کو ان کی نیکیوں کا ثواب اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ آگے کیا شاعر نے کہا ہے؟ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں، کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ سامعین کرام، کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام سب محشر کے میدان میں ہوں گے، لیکن میرا رب کریم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں میرا حبیب بات کرے، کوئی دوسرا بات نہ کرے۔ سفارش بھی ہوگی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی سفارش ہوگی،
तमाम अंबिया इकराम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब पीछे होंगे, उनकी तमाम उम्मतें जो भी होंगी वो सब पैगंबर जो भी पैगंबर अलैहिस्सलाम सब होंगे, वो अपनी उम्मत को कहेंगे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब पहुँचेंगे तो वो भी कहेंगे मैं खुद भी इनके पास चलता हूँ, आइए सब मिल के आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलते। तो बख्शिश की जब बात भी होगी तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा बख्शिश की बात नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंजतन पाक आले रसूल के सदके और इस बाबरकत महफिल के सदके जो हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हम सब की बरोज़ क़यामत हम सब की बख्शिश फरमाएंगे। और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से ये बाबरकत महीना जो रमज़ान अल मुबारक की हम रहमत रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन चलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए बाइसे बख्शिश और मग़फ़िरत का भी ज़रिया बनाए। आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब सुनते हैं आगे कि चलिए फिर दीवाने आदि ज़बान से चलने हैं, से चलो पंजाबी चलने हैं, से हो जाए। साडे वल सोहणिया निगाह कदों होणिया, साडे वल सोहणिया निगाह कदों होणिया, दसो मने ज़ोरे दसो मन ज़ोरे दुआ कदों होणिया, साडे वल सोहणिया तिखिया जुदाई दिया तोपा दिल साड़े इन्नी गल दसो हुणे खुदाई दिया लाड़े खुदाई दिया लाड़े ए तो पक दो मुकनिया ते ओ छाव कदो होनिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साडे वल सोहणिया दे गाव कदो होनिया, साडे वल सोहणिया रो रो सारी जिंदगी जुदाइयां विच गाली रो रो सारी जिंदगी जुदाइयां विच गाली होणे मेरी जिंदगी दी आका शाम आने वाली है, शाम आने वाली है ते माफ माही मेरी माफ माही मेरिया खताव कदों होनिया, साडे वल सोहणिया। सुभान अल्लाह। तो आप बात कर रहे थे मदीने की गलियों की याद आया। हाय हाय एक एक ज़रे विच रखिया शिफावां ने, एक एक ज़रे विच रखिया शिफावां ने, बोसे तेरे कदे मानो ओ दिते जिन
कहना रावाने साडियां नसीबां विच साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होणियां अल्लाह साडे वल सोहणिया दिल कमला चलिया जिद करदा ए मनदा मेरी गल कोई नहीं ए रो रो के मैनू भी रुला देंदा जदू फड़दा मदीने दे वल कोई नहीं मैं कहना चलिया चुप कर जा चुप कर जा चुप कर जा मैं कहना चलिया चुप कर जा ते कहंदे बाज मदीने दे हल कोई नहीं साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होणियां साडे वल सोहणिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामीन किराम, प्रोग्राम रहमत रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यकीन जानिए रूह परवर और पुरकशिश महफिल जिसमें रूहानियत मुझे ऐसे महसूस होता है और यकीनन मेरे सामीन किराम जो हमें लाइव भी देख रहे हैं उन्हें भी महसूस हो रहा होगा कि अल्लाह की रहमत और उसके महबूब की इश्क की बारिश हम सब पे बरस रही है। उसके महबूब की बारिश, मेरे रब करीम की वो बारिश हम सब पे नूर की रहमत की बारिश हो रही है। और मेरे सामीन किराम जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर भी अपनी रहमत की नज़र फरमा रहे हैं। बहादुर अली अजीमी हमें लाइव देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी खुश और सलामत रखे। हमारी लाइव ट्रांसमिशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ हैं हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी इस ट्रांसमिशन को जितना लाइव और को शेयर करेंगे तो आपके इस तवस्सुस से ज़्यादा और दीगर लोगों तक ये ट्रांसमिशन हमारी पहुंच सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है। और यकीन जानिए इसमें कोई शक नहीं है, मेरे मौला का फरमान है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। मेरे रब की इनायत देखें, मेरे रब की करम नवाजी देखें। हम परेशानियां तो गिनती कर लेते हैं लेकिन उनकी जब रहमतों का नुज़ूल होता है वो बेहिसाब है, वो हमारी परेशानियों से भी ज़्यादा है लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम समझ नहीं पाते हैं। आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। नाज़रीन, हमारी महफ़िल ही मदीने वाले के नाम से जुड़ी हुई है। ये बाबरकत महफ़िल भी उन नाम से जुड़ी है। और इस महफ़िल में मैं फ़कीर काशिफ अली अनवर महमूद निज़ामानी से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे मौला मुश्किल कुशा उसकी शान में भी कलाम हो जाए। मनकबत शरीफ मेरे मौला मुश्किल कुशा और मौला हुसैन की भी शान में भी हम सुनेंगे। जी, जो हाल है फ़कीर का, क्योंकि हम फ़कीर हैं ही मौला अली अलैहिस्सलाम के दर के गदागर। बेशक। और मैं तो क्या, इस कायनात में जो भी मोमिन है वो तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक को अली को मौला न माने। अली को मौला न माने, क्योंकि ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। बेशक कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। तो मैं फ़कीरों को अक्सर कहा करता हूँ कि हम पे इतना लुत्फ़ व करम है अल्लाह के हबीब का कि हमें
گفتگو میں بھی اپنی سنت کا شرف عطا کرتے ہیں کہ سبحان جب اللہ۔ ہم علی کو مولا کہتے ہیں تو نبی کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک، اور دجالی دور میں حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے۔ بے شک، تو الحمدللہ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے آپ کے غلام رسول بھائی کے اور شاہین ٹی وی کے توسل سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ چڑھتے ہیں، بڑی مشہور زمانہ حدیث صحیح ستہ کی معتبر روایت کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ جب قدم پاک رکھا فرمایا آمین۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، چہ وجہ، کیوں آپ نے آمین فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پر درود بھیجتا ہے اور رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جس بندے کو رمضان کا مہینہ میسر ہوا اور اس نے رمضان کی قدر نہ کی، یعنی روزے نہ رکھے، عبادت نہیں کی، تراویح نہ پڑھی، تو وہ غرق ہوا، وہ تباہ ہوا، وہ برباد ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس اللہ کا یہ پیغام لے کے جبریل پہنچے، اب یہ کلام اللہ کا بھی تھا لیکن اس کا فائل جبریل بھی تھا، تو اسی لیے میں نے کہہ دیا آمین۔ آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر پیغام دیا گیا کہ رب آپ کا فرماتا ہے کہ اے محبوبہ، کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور اپنے والدین کو راضی نہ رکھے اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے، خوش رکھے، وہ سلامت رہا، اور جس نے اپنے والدین کو راضی نہ کیا، رنج کیا، اور اس کے والدین اسی حالت میں فوت ہو گئے، فرمایا کہ وہ برباد ہوا، غرق ہوا، تباہ ہوا۔ فرمایا کہ میں نے اسی لیے کہا تھا آمین۔ تیسری پہ جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس بندے کے آگے آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کی آل کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، وہ بھی غرق ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تب بھی کہا آمین۔ تو اسی لیے ہم فقیروں کی جھولی میں ٹکڑے ہی سرکار کے پنجتن پاک کے ہیں۔ تو میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ کیونکہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور میری اتنی اوقات نہیں ہے۔ بے شک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر نگر ہر واہن ہر نگر ہر واہن گوٹھر گلی گلی، سبحان اللہ۔ عاشقن جو انارو حیدر علی علی، عاشقن جو انارو حیدر علی علی، عاشقن جو انارو مولا علی علی۔ نبی پاک مٹھے جہادی سا، او مولا علی جے نالے تے ٹہے سو خبیسا۔ نبی پاک مٹھے جہادی سا، علی جے نالے تے ٹہے دو خبیسا، علی جے نالے تے ٹہے دو خبیسا۔ علی واہر مہجی، سبحان اللہ۔ علی واہر مہجی وارث علی علی،
आशिकन जवानारो हैदर अली अली, आशिकन जवानारो हैदर अली अली। लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। हाय आशिकन जवानारो हैदर अली अली, आशिकन जवानारो हैदर अली अली। हर नगर हर वाहन, हर नगर हर वाहन गोठर गली गली, आशिकन जवानारो हैदर अली अली, आशिकन जवानारो मौला अली 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 मौला। मैं तो मौला मौला फहाजा अली और मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सामीन कराम, प्रोग्राम रहमत रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है। दुनिया का खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। नाज़रीन, जिस कदर हो सके सबसे मोहब्बत से पेश आएँ, जिस कदर हो सके बाअदब बाअखलाक तरीके से पेश आएँ। अब छोटी छोटी गलतियां हों वो माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। यकीन जानिए माफ़ करने वाला सबसे अफजल है। माफ़ करने, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा का एक कौल मैं आपको सुनाता हूँ। लोगों को उसी तरह माफ़ करो, लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखती हो। लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुमको माफ़ करेगा। नाज़रीन, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, इंसानों से ही ख़ताएँ होती हैं। जब वो माफ़ी मांगने आए और जब उन्हें एहसास हो अपनी गलती का, यकीन जानिए अल्लाह की रज़ा की खातिर उन्हें माफ़ कर दें। फिर देखें, माफ़ आप अल्लाह की रज़ा की खातिर करेंगे, वो इतनी बड़ी बाबरकत ज़ात है। अंदाज़ा लगाएं मेरे रब की कुदरत, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। जब आप किसी की छोटी गलती या बड़ी गलती भी आप माफ़ कर देंगे तो उसके बदले में अल्लाह आपको कितना अता फरमाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा रहमत रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आइए इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। जाइए कहीं ना, और साथ जब तक बैठे हो तो दुरूद शरीफ का नजराना बारगाह रिसालत में पेश करते रहें। जामे शीरें ज़्यादा बनाना अली बहुत शौक से, और अली तो अब चांद रात पे ही आएगा। अरे हम दोनों के लिए इतना सारा? क्योंकि अली जामे शीरी ज्यादा पीता है। मेरा बच्चा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार की रौनक है अपनों के साथ, जैसे रमजान की रौनक है करशी जामे शीरी। सब पीते हैं। मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना, इसीलिए मैं दूं इन्हें टैंग विटामिन सी, डी और जिंक का मजेदार सोर्स, जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें।
टैंक बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। आए इस रमजान मिलकर बांटें सर्फ एक्सेल के साथ खुशियों का सदका, क्योंकि खुशियों का सदका अदा करने में अगर दाग लग जाएं तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। अरे जल्दी जल्दी चलो, अफ्तार होने वाली है। दिलों में हजारों जामे शीरें ज्यादा बनाना अली बहुत शौक से। हाँ, अली तो अब चांद रात पे ही आएगा। अरे हम दोनों के लिए इतना सारा? क्योंकि अली जामे शीरी ज्यादा पीता है। मेरा बच्चा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार की रौनक है अपनों के साथ, जैसे रमजान की रौनक है करशी जामे शीरी। सब पीते हैं। मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना, इसीलिए मैं दूं इन्हें टाइम। विटामिन सी, डी और जिंक का मजेदार सोर्स जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टाइम बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। आए इस रमजान मिलकर बांटें सर्फ एक्सेल के साथ खुशियों का सदका। वेलकम टू बैक नाज़रीन। मेरे तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो लाइव ट्रांसमिशन में मेरे साथ जुड़े रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, आपके घरानों पे सदा अल्लाह की रहमत हो। जो नाज़रीन लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं हमारे साथ, इस वक्त बहादुर अली अज़ीमी की जो फरमाइश है, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े, तो आइए नाज़रीन इसकी फरमाइश के लिए मैं फ़कीर काशिफ अनवर महमूद से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसकी फरमाइश भी हो जाए, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त हमें लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं, अपनी फरमाइश करते हैं, तो हम उनकी लाइव ट्रांसमिशन में कोशिश करते हैं कि उनकी फरमाइश भी पूरी की जाए। इससे कबल मैं हज़रत इमाम अली, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा के चंद कौल हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। दूसरे मकाम पे फरमाया, अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते, अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ़ नहीं होते। और ये हकीकत है, हम जिस तरह इस दुनिया में अपनी जुस्तजू स्ट्रगल में हम लगे रहते हैं रात दिन, शायद हम मौत को भी भूल जाते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मौत हमारे साथ कितनी तेज़ी से, कितनी रफ्तार से हमारे पीछे आ रही है। कोशिश करें इस माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक महीने में गरीबों के साथ हमदर्दी करें और अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों में जो गरीब हैं, जो बेचारे शायद रोज़ा भी नहीं रख सकते हों, जिनके घरों में कुछ भी ना हो, कोशिश करें उनकी माली मदद करें। और मुखैर हजरात से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आप पे ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात कोशिश करें आप सबसे पहले अपने पड़ोस में देखें, फिर बाहर नज़र डालें। जितना आपको अल्लाह ने अता किया है, जितनी ज़कात बनती है, लेकिन पहले अपने पड़ोस में देखें जो गरीब हैं, उन गरीबों को ज़कात आप पे जो फ़र्ज़ है उन्हें दें, ताकि वो उनके घरों में वो रोज़ा रख सकें, अपने ईद के लिए कुछ ख़रीद सकें, कुछ कपड़े ख़रीद सकें, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए भी। ये मालदार सरमाएदार जो लोग हैं उन पे ये फ़र्ज़ बनता है। आइए नाज़रीन हम अगली तरफ चलते हैं। जो मेरे बहादुर अली अज़ीमी की जो फरमाइश है, मैं फ़कीर काशिफ अनवर महमूद से गुजारिश करूँगा चंद अल्फाज जो भी दो मिसरें जो याद हो पहले तो बहादुर भाई की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ रखूँगा। हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो है सनाख्वान रसूल हैं, और बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि हमारी सांगड़ की
ایک شان ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس بہت میں۔ انداز پیارا ہے آپ کے پڑھنے کا، اور آپ نے اس فقیر سے یہ کلام جس کی فرمائش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لائق تو یہی شرف کافی ہے کہ آپ نے اتنا ٹرسٹ کیا اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو استاد ثنا خوان مانا کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں ادا کر پاؤں۔ دل بے چین نو چین دلوڑے، سبحان اللہ، دل بے چین نو چین دلوڑے، سانو میمت عین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، پریت نہ لایو بھیا ایسی، جیسی کرت کھجور، دھوپ لاگے تو سایہ نہ ہو، بھوک لاگے پھل دور، سانو میمت عین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے۔ تو غلام رسول بھائی، اب حشر کا دن ہے، تھوڑا اپنا ذہن لے جائے کہ گنہگار دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بظاہر تو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے ارکان، لیکن ان کے دل میں عشق علی نہیں ہے، وہ بھی محشر کے میدان میں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرشتے ان کے بازو پکڑ لیں گے، ٹھیک، فرشتے ان کو بازو سے پکڑ کر روکیں گے اور کہیں گے جنت تینو جان دیا گے، جنت تینو جان دیا گے، پر ہے درد سین دلوڑے، پر ہے درد سین دلوڑے، سانو میمت عین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے۔ اب نیکوکار تو کیا انبیاء بھی کہیں گے حشر دیاڑے نبیاں کیڑا، حشر دیاڑے نبیاں کیڑا، اج شاہ سکلین دلوڑے، اج شاہ سکلین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، سانو میمت عین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقیر کاشف صاحب، جیسے کہ ہم سب کا سلسلہ تعلق حضرت محمد راشد روزے دھنی، ہم سب کا سلسلہ وہاں سے منسوب ہے، ہم قربان اس در کے، ہم ادنا ان کے نوکروں کے بھی ہم نوکر ہیں، غلام ہیں۔ آئیے آخر میں ہم پروگرام کا اختتام کرنے سے قبل میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے حضرت محمد راشد روزے دھنی کی شان میں کوئی منقبہ شریف پیر صاحب کی شان میں جو بھی آپ کو یاد ہو آپ سنا دیں میرے ناظرین کو سے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پیران پگارہ ہیں، یہ حضرت سیدنا امام محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ ہوتے ہیں، جو ان کا سجادہ ہوتا ہے وہی پیر پگارہ ہوتا ہے۔ اور اس خانقاہ کا سلسلہ کار، طریقہ کار، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، اویسیہ،
ٹھیک، ان سے آپ منسلک ہیں اور پیران پگارا کاظمی سید ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سندھ کی دھرتی پہ یہ وہ خانقاہ ہے جس نے دین محمدی علیہ السلام کی بہت ہی اعلیٰ نمونے سے پرچار کی اور آج تک کرتی آ رہی ہے۔ بے شک ملک کی خدمت ہو، سرحدوں کی حفاظت ہو، تو روزے دھنی کے مرید اور پیران پگارا آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے کہ اب اس وقت جو اب اس جہاں پہ یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا، تو میرے حر بھائی آرمی سے آگے پہلے ان کے مورچے ہیں، بعد میں ہماری آرمی کے ہیں، رینجرز کے بعد میں مورچے ہیں، تو ابھی وہ ملک کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 4 لاکھ ہمارے حر ابھی بھی پاکستان کی سرحدوں پہ موجود ہیں حفاظت کے لیے۔ تو ایک ایسی کہ جس کی جماعت ہی اتنی محافظ ہو، وہ مرشد کتنا محافظ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے، اور غلام رسول بھائی آپ نے آج نا ایک زیادتی کی ہے۔ جی معافی چاہتے ہیں، کوئی ہو گئی ہے تو؟ زیادتی یہ ہے کہ جو ایسی شخصیات ہیں نا، اب جیسے مولا علی علیہ السلام کہ آپ کا 21واں روزہ جو ہے آپ سے منسوب ہے، جی آپ کی شہادت کے حوالے سے، تو 17 رمضان المبارک پہ آپ پر حملہ ہوا، تو اب مہربانی کر کے یہ جو شخصیات ہیں نا، ان کا ایک مخصوص دن رکھے، اور اس دن پہ مکمل طور پہ جو ہماری گفتگو ہو وہ ٹرانسمیشن اسی پہ ہی چلتی ہے۔ ہاں، تو پھر مزہ اسی میں آئے۔